بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مردد الگشتم منام تو موجود دین است مردرا زندان مآخرت غوث الثقلین محبوب خدا ابن حسن آل حسین افل الشمس الاولین شمسنا ابدا لا کل لا تقرب. سب سے پہلے نذرانہ تبریک پیش کروں گا ان شخصیات کی خدمت میں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور یہ مدرسہ اور جتنی اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام کی جماعت ہے، میں آپ کا سب کا خادم آپ کے سامنے روٹین سے ہٹ کر اہل سنت کو کچھ اپیل کروں کہ ہم لوگ، علامہ اقبال نے کہا نا، کو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سنا. شاید آج میں گلا بھی کروں گا، معاف کروں. میرے محترم، مسئلہ ختم نبوت آپ سب کے لیے پچھلا 25 کا پروگرام میرا جامپور تھا، اس سے پچھلا 25 کا کراچی تھا. حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مرزا سے مناظرے کی تاریخ طے کی تھی وہ تھی 25 اگست سن 1900. اس مناسبت سے ہر مہینے کئی سالوں سے میں نے ایک دفتر قائم کر رکھا ہے، وہاں یہ پروگرام میرا ہوتا ہے ہر سال، ہر مہینے. تو اب وہاں سے اٹھا کر ماہانہ پروگرام جو ہے، اس لیے کہ اپنے صرف علماء عوام الناس اپنے علماء کرام تک اس اپیل کو پہنچاؤں. جب دیکھتے ہیں دوسروں کو تو بات کچھ اور ہوتی ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ آج میں شکوہ کھل کر کروں گا کہ یہاں کچھ متعلق بیٹھے ہیں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے. ان سے تو کھل کر ہی شکوہ کروں گا اگر آخر میں ٹائم ملا. مختصراً اتنا، اسمبلی رپورٹ آئی تھی، ان کو علماء دیوبند نے چھاپا ہے، عالمی تحفظ ختم نبوت پر 5 جلدوں پر مشتمل ہے. اور اس کے ابتدائیہ مولانا اللہ وسائے صاحب نے جو لکھا ہے، امیر المومنین فضل الرحمان، اور غلام غوث ہزاروی نے مخالفت کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جب یہ تحریک علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی. اور نورانی صاحب کا نام جو نا 7 کی سیٹ پر پیچھے رکھا. ہمیں ان سے شکوہ نہیں، زہر جن نے پیسہ لگایا، جن نے دولت لگائی، ان کا کام ہے، ان کے اپنے اکابر نے ان کا نام لگا. سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے اکابر کا نام کتنا آگے کیا. مسئلہ یہ ہے اس وقت پوری دنیا میں علماء دیوبند کے 40 دفاتر مرزائیت کے رد کے حوالے سے، 12 مراکز، ہزاروں علماء ہیں جو جگہ جگہ کام کیے جا رہے ہیں. اگر ان کا کسی ضلع میں دفتر نہیں ہے تو کم از کم موبائل علماء ان کے موجود ہیں، موبائل دفاتر. ایک عالم دین ہے، اس کا موبائل نمبر دیا ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ان سے رابطہ کرے. یہ پاکستان میں ان کی چین. اور ہم اہل سنت والے ختم نبوت کے حوالے سے بہت ہی پیچھے رہے. معاف کرنا، برا نہیں کرنا. مجھے نہیں دیکھنا رات، سوتے وقت تھوڑا سوچ لیں گے
جو ہماری تقاریر ہوتی ہے ختم نبوت پر میں سنتا رہتا ہوں ہمارے علماء کی، وہ میں یہ کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ مرزائیت کو فائدہ دیتی ہے۔ ہم جب مرزائیت کا تعارف کراتے ہیں آگے مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں پھیلے جا رہے ہیں۔ جماعت علماء، تمہارا کام ہے ایمان کی ڈیوٹی دینا۔ جماعت علماء بھول گئی اپنے منصب کو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم نواز میں تھا۔ دو باتوں کی طرف توجہ کر کے موضوع پر آؤں گا۔ آپ جماعت علماء ہیں، معاف کرنا، طالب علموں زبان کی سبقت بھی ہوتی ہے، علم کی کمی نہیں ہے، مگر درد کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ احد شریف میں کیا ہوا؟ اپنے آقا کا حوصلہ دیکھا کہ فرما رہے ہیں یا اللہ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں۔ اور جماعت علماء آئیے دیکھیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں تم کون ہو؟ اعلان نبوت سے لے کر وفات تک تمام مراحل مسائل دیکھ لو۔ جب وہ 70 لوگوں کی 70 علماء کی جماعت میرے آقا نے بھیجی تھی ایک قبیلے کی جانب، جاؤ ان کو جا کر پڑھاؤ سکھاؤ، یہ 70 علماء تھے۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو آپ کو یاد ہے کہ آقا نے کئی مہینوں تک دعائے درر فرمائی تھی۔ یہ ہے نگاہ محمد میں علماء کی عزت۔ دندان شہید ہوں تو معافی کے طالب، علماء شہید ہوں تو یہ الفاظ ہیں کہ خداوندہ ان کافروں کو ہلاک کر ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے میرے علماء کو مار ڈالا۔ طیف کا بازار ہو یا احد جنگ ہو، زندگی میں دیکھنے صاحب علم وضاحت کی ضرورت نہیں، اس نگاہ میں تمہاری یہ عزت ہے۔ اور ہمارا کام ہے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کے بعد ہے اعمال، سب سے پہلے ایمان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالمواجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوی نبوت کیا گیا، اسود انسی نے کیا، مسلمہ نے کیا، تلیہ نے کیا، آپ کے بعد سجا نے کیا۔ اس وقت تک جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا، دعوی الوہیت کیا، مہدویت کا کیا یا مسیحیت کا کیا، ان کی تعداد 300 بنتی ہے۔ 300 کے قریب ہیں یہ لوگ۔ ان 300 میں ایک یہ دجال، یہ کذاب، تقریر نہیں کر رہا، مطالعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ 300 ایک طرف کھڑے کر دیں، یہ دجال ایک طرف کھڑا کر دیں، یہ 300 سے بھاری ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ان 300 نے اسلام کی حویلی سے حویلی کو کراس کر کے دعوی نبوت کیا۔ یہ اسلام کی حویلی میں کھڑا ہو کے دعوی نبوت کرتا ہے۔ اور یہ 300 کی تعداد، ان میں 74 نامی گرامی، کوئی بھی داعی نبوت الوہیت 50-60 سال سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اے محمدیوں، آج 1.5 صدی ہو گئی، یہ لوگ کروڑوں میں جا رہے ہیں، کیوں؟ کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور مرزائیہ سودا نہیں لیتی ہندو مت سے، مرزائیہ سودا نہیں لیتی بدھ مت سے، مرزائیہ سامان نہیں خرید کرتی عیسائیت و
امام مالک کے فرمان کو شاید غلط ہی ہم نے لگایا، غلط لگایا کہ امت بھی زندہ ہو گستاخ بھی زندہ ہو۔ گستاخ یہ ہے، یا وہ ہیں یا ہم ہیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو پھر حیوانوں والی زندگی ہے۔ آئے روز بڑھے جا رہے ہیں، لاکھوں میں جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خاص کر ہمارا طبقہ کیا کر رہا ہے؟ پہلا دفتر میں نے بنایا ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ان کو کچھ نہیں کہو، اپنوں کے ایمان کا تحفظ تو کرو۔ میں نے کہا کروڑوں میں نکلے، یہ کس کی دکان ٹوٹی ہے؟ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کوئی مسلمان کی قدر ہو یا نہ ہو، کسی کلمہ گو کی ہو یا نہ ہو، مگر محمد عربی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ ذات جو امام الانبیاء محبوب خدا، اگر کسی کے ایمان کی بات ہے رکانا کہے، اے محمد تجھے مانتا ہوں، اگر میرے ساتھ کشتی کر لے، فرما کے آجا، لڑ لیتے، دو ہاتھ کر لیتے۔ اللہ اکبر! ایک بندے کے ایمان کے لیے کہاں وہ ذات مقدس اور کہاں پہلوانوں والی کشتیاں۔ رکانا اگر شرط پر کہے کہ محمد کشتی کر، پھر ایمان لے آؤ، کر مجھے پچھاڑ دیا، یار سوچئے تو صحیح۔ تیرے میرے نزدیک مومن کی قیمت نہیں ہے۔ آج کسی پیر کا مرید چلا جائے، ہائے یہودی ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ آج بریلوی دیوبندی بن جائے، دیوبندی بریلوی بن جائے، مسلم لیگ کا پی پی میں چلا جائے، پی پی کا مسلم لیگ میں چلا جائے۔ اے خدا کے بندو، کیا محمد کی امتی کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے؟ یہ جو 2.5 کروڑ 3 کروڑ اس وقت ہیں، میں نے پہلے کہا یہ سودا انہوں نے نہ یہودیوں سے خریدا ہے، نہ عیسائیوں سے خریدا ہے، نہ ہندو سے خریدا ہے، نہ بدھ مت سے خریدا ہے۔ یہ 2.5 کروڑ سب تمہارے مسلمان جا رہے ہیں، اور یہ گھر اجڑ رہا ہے محمد عربی کا۔ پچھلے سال میں کراچی گیا، حاجی نصیر صاحب سے کوئی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب مولانا عبدالستار خانیاری صاحب کے پاس من گیا تھا انٹرویو لینے، 70 پیشے کی بات کی۔ تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگا بھائی کیا کرے گا؟ میں نے کہا حضرت مختلف چیزوں کو یہاں ہوتی ہے، آپ کی شکل کو دیکھ کر، لال چہرے کو دیکھ کر کچھ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر بتاؤں؟ میں نے کہا فرمایا میری عمر 18 دن۔ میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ فرمایا ہاں انہیں عمر پوچھئے، جس کو میں زندگی کہتا ہوں وہ صرف 18 دن۔ طیب صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں۔ میں نے کہا حضرت وضاحت چاہیے۔ فرمایا ختم نبوت کے لیے جو مجھے سزائے موت کا آرڈر ملا، جو 18 دن میں نے کال کوٹھری میں گزارے تھے، میری زندگی صرف ہوئی۔ اے بندہ خدا وہ کس طرح سے حملے کرتا ہے، لہٰذا ہمارے علماء کو چاہیے خدا را درس کا کوئی حساب کیا جائے، باقاعدہ کورس کرایا۔ میں نے بڑا مختصر اختصار کے ساتھ صرف جماعت علماء بیٹھی ہوں، آپ کو گزارش کر رہا ہوں، مجھے اپنا خادم سمجھے، خدا را اپنے علماء کو، اپنے طلباء کو اس کا کورس کرائیں۔ یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو مختصر بیان کی ہیں، بہت ساری چیزیں میں بڑے بڑے علماء کو بیان نہیں کرتا دانستہ طور پر۔ ایسے ان کے مساوس ہیں۔ ایک عالم مجھے کہہ رہا تھا کہ خداوش شیطان جس کے سامنے ننگا ہو کے ناچتا تھا جب یہ تحویلات کی قلم چلاتا تھا۔ یہ کہہ دیا القانون والقانون، یہ قانون نبی نہیں اچھا۔ مولوی صاحب یہی تقریر ہے، القانون والقانون۔ اگر یہ آہو چشم ہوتا تو کیا نبی ہوتا؟ اگر اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوتا کیا نبی ہوتا؟ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ کسی نے دعویٰ نبوت کیا، دوسرے نے دلیل مانگی، کہا وہ تو کافر ہے ہی ہے، تو ہی کافر ہو بیٹھا۔ کہ جیسا ایمان محمد عربی کی نبوت پر ہے، ایسا ہی ایمان آپ کی خاتمیت پر ہے۔ یہ صرف میرے آقا کا اعزاز ہے، کسی نبی کا اعزاز نہیں ہے۔
کہ سرکار کی عزتوں پر حملے ہو. یاد رکھو مرزائی کسی کا دشمن نہیں. مرزائی صرف محمد رسول اللہ کو سیٹ سے ہٹا کر خود بیٹھنا چاہتا ہے. نماز بھی یہی، قرآن بھی یہی، حدیث بھی یہی، سب کچھ یہی. آج ان کے 3 چینل چل رہے ہیں، عربی، فارسی، انگلش میں. کئی ویب سائٹ ہیں، کئی کتابیں ہیں. 100 قرآن شریف کا 100 زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے ان کا، 100 زبانوں میں. خاتم النبیین کے نام کی 50 جلد کے نام سے سیرت کی کتاب آ چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. 50 جلد. کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ وہ دجالیت ہے، یہ گھروں میں پھیلی جا رہی ہے. آج آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے ابو میں دیکھوں نہ دیکھوں، اور ان کے ٹی وی چلا کر دیکھو، اسٹیشن کو دیکھو. ایک کئی دوست مجھے آ کر کہنے لگا خدا بس صاحب ہمیں جب ہم نے لگا دیا مسلم چینل. ہم نے کہا مسلم چینل ہے، ارے واللہ جب انہوں نے نعت پڑھی سرکار کی ہمیں تو رلا دیا. ایک دفعہ ان کا مبلغ آیا بیٹھا جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا. کہا میں رو پڑا، میں تو یہی سنتا تھا. ایک دن مجھے پتا چلا کہ یہ تو مرزا ہی ہے. آپ بتائیے، یہ وہ دجالیت ہے. اس کے لیے کام کرنا ہے، جماعت علماء کو کام کرنا ہے. اور اس سے پہلے یہ کہ کورس کیا جائے. کہاں ہیں نورانی صاحب والے لوگ؟ کہاں ہیں گھوٹنی صاحب والے لوگ؟ کہاں ہیں ہم سب لوگ؟ پیر مہدی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں، درویشت آپ جانتے ہیں، صوفیاء کے مزاج تو آپ کو ماننے والے. پیر صاحب کی ایک بات آپ کو بتاؤں. ایک دفعہ آپ بیٹھے کچھ چیز کے لیے تو طبیعت میں ایسا ہے تو فرماؤ. ایک زمانہ ہم پر ایسا بھی تھا کہ دریا راوی جنگل کے کنارے بہ ہوئے ذکر تھے، اللہ کی تجلیات میں اس قدر منہمک تھے کہ ہمارے پاؤں کے انگوٹھے کو کالا سانپ چباتا رہا، اتنا فرصت ہی نہ تھی کہ اس کو ہٹا دیں. کیسا سوچ؟ آپ فرماتے میں ان دنوں سوچ رہا تھا، اس چیز میں تھا بوقت عصر کا مغرب جو صوفیاء کے اوقات مراقبہ ہے، تنہا حجرے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا مہر علی شاہ وہ دیکھ ہماری حدیث کو تعویلات کی کینچی سے کرتے جا رہا ہے. جو دور بیٹھا نبی پاک کو پیٹھ کیے ہوئے تھے. اس کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی شمس الہدایہ. جب یہ کتاب گئی تو مرزے کا ہوش اڑ گئے، ہوش. اور پیر صاحب کا یہ جملہ علماء کی جماعت خوشی کا جملہ ہے. لوگوں نے تعاون کیا تھا پیر صاحب کے ساتھ، خوشی کا جملہ ہے. کیسی بے غیرتی کی فقیری مجھے نہیں چاہیے کہ عزت رسول پر حملے ہوتے رہے اور میں گھر بیٹھا رہوں. یہ خوشی کا جملہ تھا، لوگوں نے تائید کی ہوگی. یہ مختصر کہانی تھی درد کی جو آپ کو پیش کی. میرے محترم یہ کام ہم بھی کر رہے ہیں. آپ کو میں نے پہلے کہا تقریریں تو نہیں، آپ تو علماء کی جماعت ہیں، کچھ درد کی کہانیاں تھی سنانی تھی. کم از کم اپنے علماء کی جماعت میں یہ بالتفصیل بحث چلے گی. عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، سب حوالوں سے چلے گی. اس کے لیے آپ اپنے علماء تشکیل دے دیں. جو خطبہ حضرات ہیں، جو ہمارے علماء مدرسین ہیں، ان میں اگر آپ شمس الہدایہ کو رکھ لیں، شمس الہدایہ کو فاضل معلم پڑھا سکتا ہے، ورنہ دیگر کتب ہیں اس کے ساتھ. اگر اس خادم کو کہیں گے میں بہت مصروف آدمی ہوں، میں بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں جس میں 500-600 بچے ہیں، پھر اور ایک مسجد بھی ہے اور یہ ختم نبوت کا دن رات یہ کام ہے. بہرحال مجھے بھی آپ کہیں کہ میں بھی حاضر ہوں گا.